آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دا اے درس قرآن جو ہر مہینے انعقاد پذیر ہوتا ہے، تسلسل قائم رکھنا اور انو جاری رکھن والے احباب دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ قبول فرما لے، اور اس سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آج کے درس کا عنوان بھی ایسے ہی مناسبت نالے کہ رمضان المبارک کے اندر جڑے اعمال جائے۔ حضرات عام طور تے سارے اعمال کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو مسجداں دیاں رونقاں ختم ہو جاندیاں نے، نمازی غائب ہو جاندے نے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، او مسجداں جنہ دے اندر پیر رکھن نوں جگہ نہیں ملتی، اس مسجد دے اندر بڑی مشکل نال 4 5 7 نمازی باقی رہ جاندے، مسجداں خالی ہو جاندیاں نے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اسی نماز کدے واسطے پڑھنے سن، تے
تے رمضان گزرن تو بعد کیا ساڈا خدا بدل گیا ہے، ساڈا الہ بدل گیا ہے، ساڈا معبود بدل گیا ہے کہ جہدے واسطے اسی رمضان نمازاں پڑھنے سا ہن او معبود نہیں رہا، او الہ نہیں رہا، او رب نہیں رہا۔ معبود بھی موجود ہے، الہ بھی موجود ہے، لیکن ساڈیاں عبادتاں پھر کتھے جاندیاں نے؟ ساڈیاں نمازاں کتھے جاندیاں نے؟ ساڈیاں قرآن دیاں تلاوتاں کتھے جاندیاں نے؟ ساڈیاں او تہجداں، او اشراق، او چاشت جہڑیاں اسی رمضان وچ بڑے اہتمام نال انہاں نوں ادا کرنے ہیں، رمضان گزردے ہی وہ سارا کچھ ترک کیوں ہو جاتا ہے؟ جبکہ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیتا جائے تو اللہ رب العالمین نے رمضان دے روزیاں کا ایک بہت بڑا مقصد بیان کیتا ہے، جیڑا ہر عبادت کا اللہ نے مقصد رکھے ہے۔ جیڑی آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، یہ اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں اپنے رب دی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیتا ہے اور تمہارے کو پہلے انہوں پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کرن دا مقصد کی ہے، غرض و غایت کی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، عبادت دی غرض و غایت، عبادت دے مقاصد وچوں مین مقصد ہے کہ تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہی مقصد اللہ نے روزیہ کا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اللہ نے تواڈے تے روزیہ نو فرض کر دیتا ہے جس طرح تواڈے تو پہلے ہوندے فرض کیتے گئے۔ اللہ روزے کیوں فرض کیتے نہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی کنہاں کو کیا جاتا ہے؟ پرہیزگار کون لوگ نے؟ آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے، متقی کون نے؟ ایمان والے کون نے؟ پرہیزگار کون نے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، پہلے ہی پارہ ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے اس مقام تے متقیاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں ہیں، متقین کا تعارف کروایا کہ متقین کون لوگ نے، ذرا سماعت فرمانا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ نے جڑے بن دیکھیاں غیب دے نال ایمان لے ہوندے نے، بن دیکھیاں ایمان لے ہوندے نے۔ اور یہ بات کئی دفعہ تو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ بن دیکھیاں ایمان لے ہوندا معنی یہ ہے کہ رب نو نہیں دیکھیا لیکن رب نو ویکھیو بغیر اللہ تے ایمان لے ہوندے نے۔ فرشتیاں نو نہیں دیکھیا پر فرشتیاں تے ایمان رکھدے نے۔
جنت جہنم نہیں دیکھی پر جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، عذاب قبر نہیں دیکھے پر اوتے تے ایمان رکھتے ہیں، یعنی جیڑیاں چیزاں اکھ نال نہیں دیکھیاں پر اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیتیاں نے اوتے تے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت متقین دی میرے رب نے بیان فرمائی ہے، اور اگلی صفت کی ہے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے متقیوں نے جڑے نماز، اگر مال رب نے دیتا ہے مال خرچ کر دینے، اگر اللہ نے وقت دیتا ہے تو وقت اللہ کے دین واسطے لگام دینے، اگر اللہ نے اولاد دیتی ہے تو اولاد نو اللہ کے دین واسطے وقف کر دینے، اگر میرے رب نے جوانیاں دیتیاں نے تو جوانیاں رب کے دین انہاں دیاں نشانیاں کی نے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی او لوگ نے کہ جڑے سونے تواڈے اوپر اترن والی وحی تے ایمان لے اوندے نے، قرآن تے ایمان لے اوندے نے، حدیث مصطفیٰ تے ایمان لے اوندے نے، وما انزل من قبلک، تے جو کچھ تواڈے تو پہلے نبیاں تے اللہ نے اتاریا وہ تو بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت تے بھی یقین رکھتے ہیں، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہو کے اپنے رب دے سامنے پیش ہون تے بھی یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ نے متقین دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ حضرات ہن جڑی بات میں سنانا چاہنا، جتھے میں لے آنا چاہنا، جڑی میں دسنا چاہنا وہ کی ہے کہ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے۔ اللہ کیوں فرض کیتے نہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات اساں رمضان دے 3 روزے رکھے، اس دفعہ 3 دا مہینہ سی نا رمضان دا، اساں 3 روزے رمضان دے رکھے تے اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے کہ روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہن ویکھنا ہے کہ کیا روزے رکھ کے اسی متقی بن گئے ہاں؟ کیا روزے رکھ کے اسی پرہیزگار بن گئے ہاں؟ کیا روزے رکھ کے اسی ساڈے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ساڈے روزیاں دے مقاصد پورے ہوئے نے؟ آج جڑی میں آج شروع دے اندر پڑھی ہے نا، یہ دے اندر اللہ نے روزیاں کے علاوہ دیگر عبادتوں کا بھی یہی مقصد بیان کیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اور اس رب کی جن نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور تواڈے تو پہلے بھی پیدا کیتا ہے، مقصد کی ہے کیوں عبادت کرنی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی اللہ کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تواڈے اندر تقوی آ جائے۔ حضرات ہن ویکھیے نا، اے چند دن پیچھے ٹر جائیے، رمضان دا مہینہ، رمضان دے اندر اساں روزے بھی رکھے، صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا بھی ترک کیتا، رمضان دے اندر اساں تراویح بھی پڑھیاں، اساں رات نو قیام اللیل بھی کیتا، راتاں جاگ جاگ کے اساں نفل بھی ادا کیتے، اساں فطر بھی پڑھے، اساں قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں۔ قرآن دی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، راتاں دا قیام کرنا بھی عبادت ہے، تراویح دی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، حضرات تہجد پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اساں اشراق تے چاشر بھی رمضان دے اندر پڑھیاں، ایک اشراق تے چاشر دیاں نمازاں پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اساں زکاتاں بھی دتیاں، زکاتاں دینا بھی عبادت ہے۔ اساں صدقہ و خیرات بھی کیتا، صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات پر میں سوال اپنے آپ کو بھی تے تواڈے کولوں بھی یہ کرنا چاہنا، عبادتاں رمضان وچ اساں اینیاں کیتیاں نے اور انہاں عبادتاں دا مقصد ہے لعلکم تتقون،
رہے ہیں کہ پہلا اسی بے حیائی فحاشی دے ارتکاب کرنے سن اور اسی بے حیائی فحاشی تو بچن لگ پے ہیں کہ پھر دے روزیاں کا من پہ گیا ہے قیام اللیل کا من پہ گیا ہے کہ جے اسی رمضان گزرن تو بعد پہلے انالو میر رہ گئے پہلے انالو بھی قید گزرے ہو گئے پہلے انالو بھی سادہ حال مندہ ہو گیا پہلے انالو بھی ساری کفیت زیادہ پوری ہو گئی پھر غور کر سادے روزے کتے گئے سادے قیام کتے گئے پھر غور کر سلف صالحین دے وچوں ایک نہیں متعدد علماء کرام کولوں یہ اقوال ملتے ہیں کہ اعمال دی قبولیت دی ایک نشانی جڑی دنیا چ اللہ نے رکھی ہے اور یہ رکھی ہے کہ اگر عمل قبول ہوئے تے مزید نیکی دی توفیق ملتی ہے جڑے اعمال کیتے نے وہ کی ہوئے قبول تے اگوں مزید نیکی دی توفیق ملتی ہے مزید نیکی تے رغبت ہوندی ہے مزید نیکی وال رجحان پیدا ہوندا ہے مزید نیکی وال بندے دا دھیان ہو جاندا ہے مزید نیکی وال بندہ متوجہ ہو جاندا ہے اوے اے اعمال دی قبولیت دی ویسے تے رب ہی جاندا ہے نا کہ کدے عمل قبول ہونے نے تے کدے قبول نہیں ہونے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ کدے اعمال رب قبول کرنے نے تے کدے نہیں کرنے لیکن علماء نے اپنے علم دے نال اور اللہ کے دیتے ہوئے فہم دے نال ایک بات بیان کی دی ہے کہ اعمال دی قبولیت دی جڑی ایک ظاہری شرط سانو نظر آندی ہے دنیا دے اندر کہ جس بندے دے اعمال عرش والا قبول کر لیندا ہے جہدے نیک اعمال رب مقبول فرما لیندے نے جہدے نیک اعمال نو رب شرف قبولیت نال نواز دیندے نے اونوں نیکی دی مزید توفیق ملنی شروع ہو جاندی ہے اور نیکی وال مزید رغبت پیدا ہونی شروع ہو جاندی ہے اور دھیان نیکی وال اور زیادہ ہو جاندا ہے اور واسطے نیکی دیاں راواں اور زیادہ کھل جاندیاں نے حضرات ہن ذرا غور فرمانا اساں یہ دیکھنا کہ کیا رمضان گزرن تو بعد سانو نیکی دی توفیق زیادہ ملی ہے کہ نہیں سانو نیکی وال زیادہ رغبت ہوئی ہے کہ نہیں ساڈا دھیان نیکی وال ودھیا کہ نہیں ساری توجہ نیکی وال ہوئی ہے کہ نہیں یا کہ اسی جڑیاں پہلا نیکیاں کرنے سن انہاں نال بھی ساڈا کام گیا گزریا ہو گیا ہے اس بات تے غور کر لو اج موقع جی اپنا محاسبہ کر لو اور دیکھو کہ اسی کس مقام تے کھلوتے ہیں لیکن ظاہری صورت جڑی ہے نا وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ رمضان گزرے مسجداں خالی ہو گئی نے رمضان گزرے نمازاں ساڈیاں چھٹ گئی نے رمضان گزرے قرآن دیاں تلاوتاں اساں ترک کر دتیاں نے رمضان گزرے ذکر و اذکار اساں چھڑ دتے نے رمضان گزرے اور رمضان دی حیا دی وجہ تو جڑی بے حیائی تو اسی بچنے ساں جڑی فحاشی تو بچنے ساں جڑی برائی تو بچنے ساں اور پھر انہاں برائیاں دے مرتکب ہونے شروع ہو گئے ہیں انہاں بے حیائیاں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں انہاں فحاشیاں کے اندر اسی دلستے جا رہے ہیں حضرات اگر ایک کیفیت ہے پھر غور کرنا پڑے گا کہ سارے روزے دا کی مول پہ ہے سارے قیام اللیل دا کی مول پہ ہے میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث میں کہتے ہیں کہ میرے نبی دی ایک صفت سی کہ آپ جڑا نیک عمل کر دے پھر او دے اندر ہمیشگی کر دے آپ جڑا نیک عمل کر دے پھر او دے اندر کی کر دے تسلسل ہمیشگی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اللہ فرمایا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عمل اے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں کہ بڑا زیادہ عمل ایک دن کر لو اگلے دن کچھ بھی نہ کرو اے عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ایک راتی تے ساری رات تسی قرآن پڑھتے رہو اگلی راتی تسی ذکر و اذکار تو بھی جانتے رہو اے رب نو یہو جہا عمل پسند
پاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے. یہ مطلب نہیں کہ کثیر اعمال کرنے نہیں چاہیے, کثرت نال نیک اعمال کرنے نہیں چاہیے. اللہ توفیق دے کثرت نال بھی نیک اعمال کرنے چاہیے, پر انج دے کام کرنا کہ ایک باری تے کثرت نال نیک اعمال کر لو, اگلے دن ایک ہی کرن تو قاصر ہو جاؤ. فرمایا اے دے نال رب نو اے گل زیادہ محبوب ہے, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے اور رکعتاں دو ہی کیوں نہ ہوئے, پر ہر روز اگر پڑھیا جان اللہ نو دو رکعتاں انہاں 100 رکعتاں نالوں زیادہ محبوب نے جڑیاں ایک رات تے پڑھیا جان تے پڑھ کے انہاں نو چکھیا ہی نہ جائے, پڑھ کے انہاں نو پڑھیا ہی نہ جائے. انہاں 100 رکعتاں نالوں او 2 رکعتاں اللہ نو زیادہ محبوب نے جڑیاں روزانہ ادا کیتیاں جان. چاہیے کہ ایسی کہ اساں رمضان وچ نمازاں پڑھیاں, اسی اپنے آپ نو نماز دی عادت بنا لیندے, اسی نمازی بن جاندے, اسی مسلسل تسلسل نال نمازاں پڑھن والے مسلمان بن جاندے. مگر حالت یہ رمضان گیا ہے مسجداں خالی ہو گئی, رمضان گیا ہے ساڈیاں نمازاں چھٹیاں شروع ہو گئی, رمضان گیا ہے ساڈیاں جماعتاں چھٹیاں شروع ہو گئی. رمضان گیا ہے اج جن اسی ایتھے بیٹھے ہاں, اگر غور کریے رمضان گزرن تو بعد ہون تک اساں کتنا کو قرآن پڑھے ہے. رمضان وچ ساڈا ایک بنیا سی نا عادت پئی ہے شروع تو, رمضان دا مہینہ آیا ہے لو جی اساں اینے قرآن پڑھنے نے, روز دا اینا سپارہ پڑھنے, بھئی رمضان گزرن تو بعد کیا وہ سپارہ پڑھنا اسی بھول گئے ہیں. کیا رمضان تو بعد اسی وہ قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے؟ کیوں چھڑ دیتا ہے؟ میرے رب نو تے او عمل زیادہ محبوب ہے جڑا تسلسل نال کیتا جائے. اور اللہ نے قرآن کے اندر ایک مقام سے نا ایک عورت کا تذکرہ کر کے گل سمجھائیے. ایک عورت ہے چرخا کٹ دی ہے, چرخا جی دے اوتے سوتر بناندے رہے نا, یہ چرخا کٹ دی ہے تے اگوں سوتر بنائی جاندی ہے تے نال نال اونوں کینچی نال کٹی جاندی ہے, نال نال کینچی نال کی کری جاندی ہے. مینوں دسو اونوں کی آکھو گے؟ بے وقوف کی عقل مند. ہاں جی, جیڑی محنت کردی ہے تے سوتر بناندی ہے تے نال نال کٹی جاندی ہے, کی آکھو گے؟ بے وقوف عورت ہے, اپنی محنت سے پانی بھی پھیر دیے. اللہ نے سانو گل سمجھائی, فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. فرمایا او لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جڑی سوتر بنتی ہے تے بنائی ہوندی ہے تے نال نال اونوں توڑی ہوندی ہے, نال بنائی ہوندی ہے تے نال نال اونوں کٹی ہوندی ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جایا جے. کی مانا کہ عمل کردے ہو تے نال نال انہاں نوں ضائع کری ہوندے ہو, عمل کردے ہو تے نال نال انہاں نوں برباد کری ہوندے ہو. اور جڑے بندے نے رمضان وچ سارا مہینہ نمازاں پڑھیاں نے, او اگر رمضان تو بعد نمازاں نہیں پڑھدا تے اودیاں رمضان دیاں پڑھیاں بھی ضائع ہو جانگیاں. جڑا بندہ رمضان دے اندر تہجداں بھی پڑھدا ہے تے رمضان گزرن تو بعد فرض بھی پورے نہیں پڑھدا, اودیاں رمضان وچ پڑھیاں تہجداں بھی ضائع ہو جانگیاں. جڑا رمضان دے اندر اشراق تے چاشت بھی پڑھدا ہے, رمضان گزرن تو بعد اودے فرض بھی پورے نہیں ہوندے, اودیاں اے اشراق تے چاشت پڑھیاں بھی ضائع ہو جانگیاں. آکھو کہ کیویں ضائع ہو جانگیاں؟
پڑھن والے بن جاؤ، رب کو ڈر جاؤ، نماز قائم کریا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نمازاں چھڈ کے مشرک نہ ہو جایا جے، نمازاں ترک کر کے مشرکاں میں شامل نہ ہو جایا جے۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے دلوالے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایمان دے شرک و کفر دے اندر اگر فاصلہ کر دیے تو نماز کر دی ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہے، نماز نہ پڑھنے والا مشرک تے کافر ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان دے کافر وچ فرق کر دیے تے نماز کر دی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے من ترک الصلاۃ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ بے نماز ہے وہ اسلام وچوں خارج ہو جاتا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ مسلمانوں نال کوئی تعلق نہیں رہندا، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ مشرکاں وچ شامل ہو جاتا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافراں وچ شامل ہو جاتا ہے۔ انہاں حدیثاں نو سامنے رکھ کے چواں اماماں دا بے نماز دے متعلق بڑا ہی سخت موقف ہے۔ اور انہاں چار امام جڑے ہوئے نا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، انہاں چواں اماماں وچوں سب تو کمزور موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور انہاں دا موقف ہے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھتا، حاکم وقت نو چاہیے انہوں جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے قید کر دے، یا تے او توبہ کر کے نمازی بن جائے یا جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے ہی مر جائے۔ یہ سب تو کمزور موقف ہے کدا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور دوجے باقی دے جڑے تین امام نے انہاں دا موقف انہاں نالوں سخت ہے، وہ تے انہوں مرتد تسلیم کرتے ہیں جڑا بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا میرے لیے کی حکم ہے، دے نال رہنا شریع طور پہ جائز نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تو مسلمان ہے۔ ایک سخت موقف امت دے علماء دا، مفتیان دا، ائمہ دین دا، کدھر متعلق بے نماز دے متعلق۔ اور جیڑا بندہ رمضان نمازاں پڑھتا رہے، تراویح بھی پڑھتا رہے، تہجد بھی پڑھتا رہے، اشراق چاشت بھی پڑھتا رہے، قیام اللیل بھی کرتا رہے، رمضان گزرے تے نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، میرے نبی فرماتے ہیں ایک فردی نماز چھڈن والا کی ہو جائے فقد کفر، انہیں کفر کیتا۔ جس میں عید لنگن تو بعد آج تک نماز پڑھی ہوئی نہیں، میرے دسو دے رمضان دے قیام اللیل لکی مل پہ جائے، او دی رمضان دیا تہجداں دا کی مل پہ گا، او دی رمضان دیا نمازاں دا کی مل پہ گا، وہ تے اپنے اعمال ضائع کر بیٹھا نا، اور سوندر کتن والی دی طرح وہ کٹ دی گئی، نال نال کٹ دی گئی، یہ رمضان دی نمازاں پڑھتا گیا، رمضان تو بعد سارا کچھ چھڈ کے برباد کرتا گیا۔ اللہ مینوں تانوں مسلسل نمازاں پڑھنے والا نمازی بنا دے، اور یہ صرف شامی نہیں، ذرا دھیان کرو حضرات، اپنے وال بھی تے اپنی اولاداں میں، اپنے گھر والے وال بھی تھوڑی توجہ ادھر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے میری تو اپنی ڈیوٹی لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے لوگو ایمان والے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ تے اپنے اہل و عیال کو جہنم
جہنم دی اگ دا ایندھن اللہ نے لوکاں نوں تے پتھراں نوں بنا دتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد کہ جس جہنم دے اوپر دروگے ایڈے سخت دل ہے لا یعصون اللہ ما امرهم اور اللہ دے حکم دیے لمحہ پر بھی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف انہوں نے حکم ملتا ہے حضرات بات سمجھنے والی ہے اللہ نے سانوں بھی اپنے آپ کو جہنم تو بچان کا حکم دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم تو بچان کا سانوں آرڈر دیتا ہے یعنی ساری دو ڈیوٹیاں نے اساں اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچانا ہے اپنے اہل و عیال نو بچیاں نو بھی اساں جہنم تو بچان دی کوشش کرنی ہے حضرات حضرت یاد فرماؤ ہاں کہ کیا ساڈیاں رمضان تو بعد نمازاں قائم نے ساڈیاں اولاداں دیاں نمازاں قائم نے کیا ساڈے گھراں وچ جڑا رمضان وچ تسلسل سی او ہن بھی چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا رمضان میں اسی قرآن پڑھے قرآن پڑھے کسی نے آگیا جی میں ایک قرآن مکمل کیتا ہے کسی نے کیا جی میں 2 قرآن مکمل کیتے ہیں کسی نے کیا جی میں 3 قرآن مکمل کیتے ہیں کسی نے کیا جی میں 5 قرآن مکمل کیتے ہیں جنہ بھی پڑھیا دعا کرو اللہ قبول فرما ہے رمضان گزرے ہیں ہون کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھیا بھائی رمضان گزرن کے بعد قرآن بدل گیا ہے رمضان میں کنے واسطے پڑھنے سر بولو جی کہ ہن اللہ تبدیل ہو گیا ہے خدا بدل گیا ساڈا ہن جیڑا خدا ہے نے سانو چھوٹ دے دیتی ہے کہ تسی قرآن نہ پڑھو اور جس اللہ نے رمضان دے اندر قرآن پڑھن دا حکم دیتا سی اسے اللہ نے ہن بھی قرآن پڑھن دا حکم دیتا ہے جس اللہ نے رمضان دے اندر نماز نو فرض کیتا سی اونے پورا سال نماز نو فرض کیتا ہے رمضان گیا تے نمازاں گئیاں رمضان گیا تے قرآن گیا یہ جڑیاں قرآن پڑھن دیاں فضیلتاں نے کیا ہے صرف رمضان دے اندر نے نہیں یہ سارا سال نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوئے گا ایک قرآن پڑھنے والا جدوں اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا رب دے سامنے آئے گا قبر وچ اٹھ کے نکل کے جائے گا فرمایا اے سر دے اوتے 2 سورتاں سایہ کر دیاں آن گیاں کیڑیاں 2 سورتاں فرمایا سورۃ البقرہ تے سورۃ آل عمران اے دوویں سورتاں ایک چھاتے دی صورت دے اندر ایک چھاتے دی شکل دے اندر جویں چھتری نہیں ہوندی ایویں اے دے اوتے سایہ کر دیاں اے دوویں سورتاں آن گیاں اے بندہ رب دے سامنے جدوں پیش ہوئے گا اے دوویں سورتاں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گیاں اے آکھن گیاں اللہ اسی تیرے قرآن دیاں 2 سورتاں اللہ اے بندہ دنیا دے اندر سانو پڑھدا رہیا اللہ ساڈے تے عمل کردا رہیا او کیا صرف رمضان وچ پڑھدا رہیا کیا صرف رمضان وچ عمل کردا رہیا نہیں اے سورتاں پڑھن دا فائدہ اس بندے نوں ہونا ہے انہیں متسلسل اے سورتاں دی تلاوت کیتی انہیں مسلسل انہاں قرآن دیاں سورتاں نوں پڑھیا انہیں تسلسل انہاں سورتاں نوں اپنے نال جوڑی رکھیا انہاں تے عمل کیتا اے سورتاں قیامت والے دن اے حق وچ رب دے سامنے سفارش کرنگیاں اللہ اے بندہ سانو لگاتار پڑھدا رہیا اللہ تسلسل نال پڑھدا رہیا اللہ مسلسل ساڈا مطالعہ کردا رہیا سانو سمجھ کے ساڈے تے عمل پیرا ہوندا رہیا اللہ ساڈے احکامات نوں مندا رہیا اللہ جسیے دے حق دے اندر تیرے سامنے سفارشی بن کے آئیاں وا اللہ اسی تیرے کلام دا حصہ وا رب ساڈی سفارش قبول فرما لے میرے پیغمبر
علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے دے حق وچ انہاں صورتاں دی سفارش قبول کر کے اپنے بندے نوں معاف فرما دیں گے. پر ایک ملک کی دا پہلے جن نے ہمیشہ یہ صورتاں پڑھی ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز اے سورۃ البقرہ جنہیں متعلق اسی جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جڑا بندہ پڑھے اندر او دے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا, جن نہیں آ سکتا, او دے کر جادو دا اثر نہیں ہوتا. یہ گل ہے اور یہ روایت بالکل ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بالکل درست ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ وہ سورت ہے کہ ایدا ترک کرنا حسرت ہے. جڑا بندہ کو چھڑ دیتا ہے وہ حسرت دے افسوس نہیں رہ جاتا ہے. اور اے تو پکڑنا کتنا فائدہ مند ہے. فرمایا باطل پرست جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جتنے سورت پڑھی جائے وہ شیاطین رہ نہیں سکتے, نس جاتے ہیں. ہن ساڈا ایک کہنا وہ جی مولوی جی میں سورۃ البقرہ بھی پڑھی ہے پر ساڈے گھر بھی جو شیطان نہیں نکلیا, ساڈے جادو ختم نہیں ہوئے. میں کہا جی کنی بار پڑھی ہے جی میں 11 دن پڑھی ہے. میں کہا پھر وہ بعد پھر چھڑ دیتی ہے. میں کہا چھڈیاں کنی دیر ہو گئی ہے, 3 سال ہو گئے. وہ گل سمجھ آئی تھی کہ کوئی نہیں. 11 دن پڑھی ہے تو میں کہا جدو پڑھی سی ادو بڑی برکت ہوئی سی. تو میں کیا پھر یہ ادو بعد چھڑ دیتی ہوں پھر پھس گیا. میں کہا تینوں کنے کیا سی چھڑ, یہ میرے تو کسی دسیا جی 41 دن پڑھ چھڑ. میں کہا میرے نبی نے تو 41 دی شرط نہیں لائی. میرے نبی نے تو تسلسل فرمایا جن نے چھڈی انہیں حسرت دے افسوس وچ پے جانے, تے جڑا پڑھی رکھے گا جادوگر دا مقابلہ نہیں کر سکتا, شیطان اتنے رہ نہیں سکتا. وہ شیطان نے آخیا سی میں 41 دنوں کے بعد نہیں آنا, یا جادوگر نے کہا سی کہ میں 41 دنوں کے بعد جادو نہیں کرنا. یہ مطلب ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنی ہے, مسلسل پڑھنی ہے, لگاتار پڑھنی ہے, روزانہ پڑھنی ہے, ہمیشہ پڑھنی ہے, تا حیات پڑھنی ہے. کوئی آئی مطلب نکلتا ہے کہ نہیں؟ اسی کی کرنے اسی 4 دن پڑھ کے تھک جاتے ہیں, پھر آنے اثر نہیں کیتا. بھائی تو پڑھتا ہی نہیں تو اثر کا کرے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لو. سورۃ البقرہ روزانہ پڑھنی ہے. کئی آتے ہیں جی ایڈی لمبی سورت مولوی جی کئی ڈا لگ جاتا پڑھ دیا اینا سارے کو ٹائم نہیں ہوتا. اصا کام کاج کاروبار بھی کرنے ہوتے ہیں, بیبیاں دیا سرکار دے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. ایڈی لمبی سورت روز نہیں پڑھی جاتی. پہلی گل یہ کہ بندہ 24 گھنٹہ قرآن واسطے پڑھ نہیں سکتا. دوسری گل یہ کدو تینوں اسی آنے کہ تو روز پوری سورت ہی پڑھ, جنی آسانی سے پڑھی جاتی ہے پڑھ لے, باقی دی اگلے دن پڑھ لے. میرے نبی نے ایک فرمایا نا سورۃ بقرہ پڑھ, ایک نہیں آ گیا پوری پڑھ, 2 دن پڑھ لے, 3 دن پڑھ لے. تو ایک وقت بیٹھ کے نہیں پوری پڑھ سکتا. تو سویر تو لے کے شام تک, شام تو رات تک, رات تو سویر تک, مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لے. تسلسل ایک ایسی چیز ہے کہ جنہیں نال اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی ہے, برکتاں مسلسل نازل ہوتی ہے. حضرات یہی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسی اپنے اعمال تسلسل پیدا کریے. میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کی فرمایا سی بلا, فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کی آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا معنی ہے موت ہے. یقین کا معنی موت ہے. قرآن ترجمے والے لے کے
تفصیلات لے کے تسی دیکھ لیا جے یقین دا معنی موت ہے میرا رب آندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین فرمایا سونے اپنے رب دی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے کی مانا اے میرے نبی ایک مہینہ عبادت نہیں کرنی 2 مہینے عبادت نہیں کرنی 6 مہینے عبادت نہیں کرنی 1 سال عبادت نہیں کرنی 2 سال عبادت نہیں کرنی 6 سال عبادت نہیں کرنی 50 سال عبادت نہیں کرنی اللہ کنی کو کرنی ہے فرمایا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے مرن تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہ اللہ نے حکم کینوں دیتا ہے میرے سے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑا حکم نبی نو ہے اگر رب نے مستثنا نہیں کیتا تے کوئی حکم امت نو نہیں ہے لہذا ساڈے تے بھی یہی حکم ہے کہ تسی نماز پڑھتے رہو حتیٰ کہ تمہیں کی آ جائے بولو بولو موت آ جائے قرآن پڑھتے رہو حتیٰ کہ تمہیں کی آ جائے موت آ جائے ذکر و اذکار کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں کی آ جائے موت آ جائے زکاتاں صدقے دیندے رہو حتیٰ کہ تمہیں کی آ جائے موت آ جائے مرن تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سورہ الم نشرح فرمایا الم نشرح لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسا تواڈا سینہ نہیں کھول دیتا آسا تواڈا شرح صدر نہیں فرما دیتا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جس بوجھ نے تواڈی کمر نو توڑ دیتا سی جس بوجھ نے تواڈی کمر نو چکا دیتا سی آسا اس بوجھ نو تواڈے تو دور فرما دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے آسا تواڈا ذکر بلند فرما دیتا ہے آسا تواڈا نام اونچا کر دیتا ہے آسا تواڈا نام بلند فرما دیتا ہے اگے کی فرمایا ورفعنا لك ذکرک بے کی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا 2 بار اللہ نے فرمایا کیا ہے فرمایا تنگیاں تو پریشانیاں تو دکھاں تو تکلیفاں تو گھبرانا نہیں جب تنگیاں آؤں گیاں تیرا بندہ آسانیاں بھی بھیج دے گا یہ حوصلہ دیتا ہے تسلی دیتی ہے کہ اگر پریشانی آئے غم آئے دکھ آئے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں میرا رب نال ہی آسانیاں بھی بھیج دیتا ہے اگے کی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ میں نال کا پڑھا دیا کہ سورۃ والے نے ہوندی ہے تے تانوں سمجھ صحیح آ جائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ سونیا جدوں تسی اپنے کماں کاجاں تو فارغ ہو جاؤ جدوں تسی اپنے معمولات تو فارغ ہو جاؤ جدوں تسی لوکاں دے فیصلے کرن تو فارغ ہو جاؤ جدوں لوکاں دیاں عدالتاں لگان تو فارغ ہو جاؤ جدوں جہاد دے معاملات تو تسی فارغ ہو جاؤ اے میرے نبی جی جدوں تسی دنیا دے انہاں ڈیوٹیاں تو جڑیاں اللہ نے تہاڈیاں لگائیاں نے انہاں تو فارغ ہو جاؤ تے پھر کی کرنا اللہ کی کرنا فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ جدوں انہاں کماں تو فارغ ہو جاؤ تے پھر رب دی عبادت کر کے اپنے آپ نو تھکا دیو فَانصَبْ رب دی عبادت کر کے اپنے آپ نو ایمان کی کرنا کام کی کر دیو اچھی بولو اسی تھکانے ہیں میرے پیغمبر تھکانے سے اللہ دے نبی اینا قیام کر دے کہ میرے پیغمبر دیاں پنگلیاں سوچ جاندیاں اللہ دے نبی دے پیر سوچ جاندے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں محبوب جی کیا اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے
سارے گناہ معاف نہیں کر چلے فرمایا معاف کر دیتے تے پھر تسی اپنے آپ نو اینا مشقت وچ کیوں پاندے ہو اینا اپنے آپ نو کیوں تھکاندے ہو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا عائشہ جس اللہ نے میرے تے اینے انعام کیتے نے کیا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بنا اے میں عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکانا وا کادے لئی اپنے رب دا کی کرنے واسطے شکر ادا کر سانو شکر نہیں ادا کرنا اساں نہیں ادا کرنا شکر اسی رمضان کی آدھے سارا کچھ چھڑ کے بیٹھ گئے بھیا نمازاں جڑیاں نے نا نمازاں اے میرے رب نے ایک مہینہ فرض نہیں کیتیاں اللہ نے تا حیات فرض کیتیاں جدوں تک تیرے ہوش و حواس قائم نے اور تیرا ساتھ چل ہے ادو تک نماز تیرے تے فرض ہے اے گل سمجھ لو دھیان نال پاویں تو کھلو کے پڑھ پاویں بیٹھ کے پڑھ پاویں لیٹ کے پڑھ پاویں اشارے نال پڑھ وضو نہیں کر سکدا مٹی نال تیمم کر کے پڑھ جنہیں پڑھ سکتے پڑھ پڑھنی پے گی جدوں تک ہوش و حواس قائم نے تے ساتھ چلدا پیا نماز دی معافی بولو نہیں تے اسی تے رمضان گزارن تو بعد ایک چڑھ بیٹھے ہیں جویں سارا جناب زندگی دی نمازاں رمضان دی پڑھ چکی ہیں آ دیکھو میرے اللہ نے نا متقیاں دا مومناں دا ایک وصف بیان کیتا قرآن میں اللہ فرماندے ہیں بلکہ ایک دو مقام دے اوپر دو مقام سنو ایک مقام ہے اللہ فرماندے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظون اے لفظ یاد کر لو يحافظون پھر سارے پڑھو کی لفظ ہے سارے پڑھو يحافظون کی لفظ ہے يحافظون يحافظون اور اے ساری ایتوں کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اللہ فرماندے نے مومن کامیاب ہو گئے اللہ مومن کون نے فرمایا اور بھی انہاں دیاں اے صفتاں نے پڑھ لیا تے جا کے ٹھان میں پارے دیاں پہلیاں ایتاں نے تے فرمایا ایک صفت مومنہ دی ہے کہ اے اپنی نمازاں دی یحافظون حفاظت کردے نے سبحان اللہ کی کردے نے حفاظت دا کی مطلب ہے ایک پڑھ کے چار چھڑ دیندے نے اے حفاظت ہے دو پڑھ کے تین چھڑ دیندے نے اے حفاظت ہے نہیں اور تین پڑھ کے دو چھڑ دیندے نے یا چار پڑھ کے ایک چھڑ دیندے نے دسو اے حفاظت ہے نہیں حفاظت ہے کہ پنجے ہی نماز ادا کر ہر وقت ادا کر اور اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں بھی فرمایا نا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فرمایا اپنی نمازاں دی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز دی حفاظت کرو پہلا کی فرمایا اپنی ساری نمازاں دی کی کرو فجر دی زور دی عصر دی مغرب دی عشاء دی اگے فرمایا والصلاۃ الوسطی بالخصوص درمیانی نماز دی اسپیشل عبادت کرو او کیڑی نماز عصر دی نماز اللہ اے پنجاں دے عصر بھی آ گئی سی تے اے دا پھر اللہ نے ذکر کیوں کیتا فرمایا چونکہ نماز بڑی اہم ہے اللہ کتنی کو اہم نماز ہے فرمایا اس ویلے شام نیڑے ہو رہی ہوندی ہے تے دن جا رہا ہوندا ہے
کہنا کہ نہیں کہنا؟ سبحان اللہ، اے میں دیکھنا چاہنا تے جے تو نانا آیا تے انجام کی ہونے؟ اللہ کی ہونے؟ فرمایا سونے انہاں نوں دس دیو، اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا اصل دی نماز چھڈ دیندا ہے پڑھدا ہی نہیں، فَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او دا اینا نقصان ہوندا ہے کہ جویں ایک بندے دا گھر بھی تباہ ہو گیا تے مال بھی تباہ ہو گیا۔ اثر دی نماز چھڈن والے دا کتنا نقصان ہے؟ ہویا ہوگا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گھر بھی تباہ، اہل و عیال بھی تباہ تے او دا مال بھی تباہ۔ اینا نقصان ہے اثر دی نماز چھڈن دا۔ حضرات رمضان کیا ہے؟ نماز نہیں گئی، بے شک رمضان گزریا قرآن نہیں گیا، اور رمضان کیا ہے پر روزے آلے بھی ہے، روزے آلے بھی ہے۔ متقی بننا آج مہینہ کیڑا گزر رہا ہے؟ شوال دا، تے میرے جتوانے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے، جتنے بھی نے 29 نے 30 نے جتنے بھی اللہ نے رکھے نے، کسی سال 29 ہوتے نے کسی سال 30 ہوتے نے، فرمایا جیڑا رمضان دے روزے رکھ دے، پورے روزے رکھ دے، تے اس کو بعد 6 روزے ستۃ من شوال، شوال دے 6 روزے بھی نال پیچھے لگا دیندا ہے، رمضان دے نال چھوڑ دیندا ہے۔ اے نال جوڑن دا معنی اے نہیں کہ عید دا دن کڑا کے تے نال ہی اگلے دن روزے رکھنے شروع کر چھڈو تے پھر ہی گل کرنی ہے، نہیں تسی آخری 6 دناں بھی رکھ سکتے ہو، تسی درمیان 6 دناں بھی رکھ سکتے ہو، تسی شروع بھی 6 دناں رکھ سکتے ہو، تسی چھڈ کے بھی رکھ سکتے ہو، تو ایک ہفتے چ رکھ لو، 2 ایک ہفتے چ رکھ لو، 2 ایک ہفتے چ رکھ لو، انج بھی رکھ سکتے ہو، جویں آسانی ہے اوویں تسی شوال دے روزے پورے مہینے دے وچ رکھنے نے۔ فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے تے نالے شوال دے بھی 6 روزے رکھ دے، رمضان دے روزے فرض نے، شوال دے فرض نہیں نفلی روزے نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوے اے کام کر تیرا تسلسل جاری رہے، تیرا سلسلہ جڑیا رہے، تیرے عمل دے اندر دوام آ جائے، ہمیشگی آ جائے، ہمیشگی آئے گی تے رب نوں محبوب ہو جائے گا، اللہ دا پیارا بن جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں رمضان دے روزے رکھ دے تے 6 روزے شوال دے بھی اودوں بعد رکھ لینے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرا رب اونوں پورے سال دے روزے رکھن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ، پورے سال دے روزے رکھن دا۔ کئی علماء نے نا ایدی ونڈ بھی کڈی ہے، کئی علماء نے کڈی، نبی پاک نے نہیں، علماء نے کڈی کہ قرآن آندا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ اونوں 10 نیکیاں دے برابر اجر عطا فرماندے نے۔ تے سال وچ کتنے دن ہوندے نے؟ 365 تے ایک مہینے 30 دن روزے رکھیے تے ایک نیکی 10 گنا دے حساب نال ہوے تے 10 دریا 300 10 دریا 300 تے 6 روزے رکھو شوال دے تے اے کتنے ہو گئے؟ 6 دا 60 تے 360 بن گیا کہ نہ بن گیا؟ 365۔ اچھا اے بھی مسئلہ سمجھ لو، اے سال دے 365 بھی دن ہوندے نے، 360 بھی ہوندے نے۔ اے حساب ہے چاند تے سورج دا، سورج دے حساب نال دن بڑھ جاندے نے، چاند دے حساب نال دن گھٹ جاندے نے۔ تے کیونکہ شریعت دے معاملات چاند دے نال زیادہ چلدے نے، اس واسطے چاند دا حساب رکھیا ہے کہ 360 دن سال دے تے ایک مہینے دے روزے رکھو تے 300 دناں دے روزے دا ثواب تے 6 شوال دے رکھو تے 60 دناں دا ثواب۔ اے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ کے نال شوال دے 6 رکھ دے اللہ انہوں پورے سال دے روزے دا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور گل بھی سنو، میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد
آ جڑا بندہ اے تسلسل نو پکڑ لیندا نا جاری رکھدا ہے او دے واسطے رمضان دے روزے رکھنا مشکل ہے. رمضان چل جائے تو کئیاں دا جنوں آندے نا وہ منہ نو آندی ہے پتہ نہیں کہڑی شے ہے مر چلے روزہ رکھنا پے جائے ہوئے ہوئے ہوئے. بھائی اے بندہ جیڑا سارا سال تسلسل قائم رکھدا ہے نا انہوں رمضان دے روزے رکھنا کہ بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایام 20 دے 3 روزے رکھدا کتنے روزے کیڑے والا ایام 20 کیڑے نے والا 13 چاند دی 13 14 تے 15 فرمایا جیڑا بندہ اے 3 روزے ایام 20 دے ہر مہینے رکھدا ہے ایک روزے دا اجر 10 گنا تے تیناں دا بولو یار 3 گنا یعنی 3 روزے رکھے گا تے اجر رب کنیاں دا دے گا 3 روزیاں دا تے جدوں سارا سال رکھے گا تے اللہ انہوں پورے سال دے روزیاں دا اجر عطا فرما دے گا. ہر مہینے دے آپ 3 روزے رکھنے شروع کر دیں 13 14 تے 15 پھر اس کے بعد میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلکہ آپ کا اپنا عمل بھی سی آپ بھی ایام 20 دن روزے رکھ دے اور اس کو علاوہ میرے نبی ہر سوموار دے ہر جمعرات دا روزہ بھی رکھ دے ہر سوموار دے ہر جمعرات دا روزہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رکھ دے نفلی روزہ. صحابہ نے پوچھا سونیا تسی ہر سوموار دے ہر جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو تے میرے نبی نے 3 چیزاں بیان فرمائیں سوموار دے روزے دے بارے. فرمایا پہلی گل فی ولدت اس دن میں سوموار نو پیدا ہویا سا تے رب دا شکر ادا کرنے واسطے میں روزہ رکھنا. میرے نبی ہر سوموار نو شکر ادا کر دے سال پچھوں گل سمجھ آئی جی. کئیاں نے تو سالگرہ کا مسئلہ کر لینا نا دیکھو جی سالگرہ بنانا پھر جائز ہو گیا اور میرے پیغمبر سال پچھوں روزہ ایک نہیں سے رکھ دے کہ جدھر میں پیدا ہوا ادھر روزہ رکھنا. میرے نبی ہر سوموار کا روزہ رکھ دے. فرمایا کہ جو کہ سوموار کو میں پیدا ہوا سا اس بات ہر سوموار کا میں روزہ رکھنا. نمبر 2 وفیہ بعثت اس سوموار والے دن ہی اللہ نے میرے نبوت عطا فرمائی ہے. گل سمجھ آئی اس بات میں رب کا شکر ادا کرنا. اور تیسری وجہ فرمایا ہر سوموار دے ہر جمعرات نو اللہ دے سامنے پورے ہفتے دے اعمال پیش کیتے جاتے ہیں. اعمال نامہ رب دے سامنے پیش ہوندا ہے تے میرا محمد دا جی کردا ہے کہ میرا عمل نامہ رب دے سامنے پیش ہوے تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں. میرا عمل نامہ رب دے سامنے جائے تو دھیرے دھیرے ہوے کہ اج دا روز ہے اج دا روز ہے. ہر سوموار کا بھی روزہ ہر جمعرات کا بھی روزہ اور چند دی 13 14 15 کا بھی ہر مہینے روزہ. فرمایا اے جڑے بندہ روزے رکھدا ہے اللہ انہوں پورے سال دے جڑا بندہ مسلسل پوری زندگی رکھی رکھدا ہے انہوں ساری زندگی دے روزیاں دا اللہ اجر عطا فرما دیندے نے. اوے اے ہو جے روزے دار نو پھر کل قیامت نو آواز پینی ہے اوے روزے دارا آ جا اے میں دروازہ تیرے لیے خاص کر دیتا ہے یہ تو داخل ہو کر میری جنت کے اندر داخل ہو جا. کیوں جی اے تسلسل جاری کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرو ہاں ہمت. چاند دی 13 14 15 کا روزہ رکھیا کرو ہر مہینے. ہر سوموار کے جمعرات کا روزہ رکھیا کرو نفلی روزہ جی. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کدی رضا دی خاطر اللہ واسطے رکھنا ہے شرط دے نال جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر ایک نفلی روزہ فرضی دی گل نہیں ہو رہی نفلی روزہ ایک رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے. فرمایا بعد اللہ وجهه علی النار 70 خریفا اللہ اونوں جہنم دی اگ تو 70 سال دی مسافت دور کر چھڑدا ہے. 70 سال بندہ روزہ رہے نا 70 سال
تے جتنا سفر بنتا ہے نا اینا اللہ انہوں جہنم تو ایک روزے دی وجہ تو دور کر چھڑتا ہے. یار جڑا بندہ ہفتے 2 روزے رکھے تے مہینے سے کتنے والا بنتے ہیں؟ ہفتے 2 4 ہفتیاں سے کتنے بن گئے 8 تے 3 یا 20 تے 8 تے 3 11 صاحب لاؤ جنت تو کتنا دور ہو جائے گا. اور جیڑا بندہ 11 روزے ہر مہینے چ رکھتا ہے جنہوں یہ سمجھے وہ ساری زندگی روزے رکھتے ہیں. یہو جہ بندے رمضان دے روزے رکھنے کے موت بہ گئی اوقا ہوئے گا پریشانی آئے گی وہی نہیں کیونکہ ان کی عادت وہی انہوں چپ کر کے روزہ رکھ دیں. آؤ تسلسل اپنے اعمال کا قائم کرو. اللہ کے نزدیک وہی عمل زیادہ محبوب ہے جہاں تسلسل نال کیتا جائے. آپ قرآن کی تلاوت تسلسل نال کرو. روزانہ قرآن پڑھیا کرو. نہیں چوکا پڑھ سکتے تھوڑا پڑھ لو. سپارہ نہیں پڑھ سکتے ادھا پڑھ لو. بھائی ادھا نہیں پڑھ سکتے پاس 12 پڑھ لو. اور یقین کرو مینوں یہ گل کہندے ہیں اپنے آپ وچ شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک بندہ روز ایک سپارہ بھی نہ پڑھ سکے. آج جڑے اسی حافظ لوگ ہیں نا قرآن کا ایک پارہ پڑھتے ہیں نا حافظ 20 منٹاں وچ پڑھ لیندے تے میرے ورگا ڈھلا حافظ جڑا ہے وہ آدھے گھنٹے وچ پڑھ لیندے. ٹھیک ہو گیا. تے تواڈے ورگے کئی ایسے نے جڑے جنہاں دی سپیڈ بڑی حافظ نہیں وہ بڑی چھتی قرآن پڑھن کئی ساتھی نے انہوں نے کہا جی میں تو 20 منٹاں وچ پارہ پڑھ لینا. میں یار تو حافظ بھی نہیں ہے نہیں تو میں کہ میں حافظ ہاں میرے کو 20 منٹاں وچ نہیں پڑھیا جاتا. پھر میں تو پڑھ لی چلو ادھے گھنٹے کی سپارہ پڑھیا جائے. میں کہنا اج تو اور ٹائم اتنے کر دو پونے گھنٹے کی سپارہ یہ تو بعد ٹائم نہیں لگتا. کیوں جی یار جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں جو اپنے رب دے کلام واسطے ایک پونا گھنٹہ نہیں کر سکتا وہ کیویں دعویٰ کر سکتا کہ جنت میرے واسطے بنی؟ وہ کیویں امید لائے گا کہ میں جنت سے جانے گا؟ 24 گھنٹیاں جو جیڑا بندہ 35-40 منٹ اللہ دے قرآن کو پڑھن واسطے نہیں کر سکتا. میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ روز قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے ترجمے نال تفسیر نال کتنا کو ٹائم لگتا ہے بلا پھر تجربہ کر کے دیکھ لو زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے. زیادہ تو زیادہ 10 منٹ بول میں کتنے اور میں ایک آیت سمجھ کے قرآن دی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین انہوں مفت دے. جب ایک بندے نے مفت کا اونٹ مل جائے نا پڑھیا پلایا صحیح جوان اونٹ تے اے جوان پڑھیا پلایا اونٹ اج لے جائیے نا تے کئی لکھاں دا ہوندا ہے جی 25 30 35 40 لاکھ دا او حساب ہوندا ہے. جڑا اونٹ صحیح پڑھیا ہوے جوان ہوے انہاں دا مول بند ہے. یعنی 35 40 لاکھ تک اونٹ صحیح جوان ہوندا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ایک آیت روزانہ قرآن دی سمجھ کے پڑھدا ہے اللہ اونوں ایک بڑے جوان اونٹ جتنا فائدہ عطا فرماتا ہے. ایک صحابی آتا ہے جب 2 آیات سمجھ کے پڑھے فرمایا اللہ 2 اونٹاں دے برابر ثواب دے دے گا. ادھر جی اللہ نبی جب 3 پڑھے فرمایا اللہ اتنا دے برابر دے چھڑے گا. آپ نے فرمایا اللہ نہیں اکتانا تساں اکتا جانا رب نہیں تھکدا تساں تھک جانا. تسی ایسا بتاتے جاؤ رب اونٹاں دا ثواب بتاتا جائے گا. انہوں کا نہیں مشکل ہے یار اسی روز ایک آیت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے. ترجمے تفسیر ایک آیت کی تشریح کتنی لمبی ہوتی ہے. ایسی پڑھتے رہتے ہیں تفسیراں ایک آیت کی تشریح بڑی بھی لمبی ہو گئی تو کوئی 3 لینا چاہیے گی کوئی 4 لینا چاہیے گی کوئی 50 لینا چاہیے گی. بس بڑی کوئی خال کوئی آیت ہوگی کہ جس کوئی خاص مسئلے ہوں تو دی تشریح لمبی ہوگی بدل نا. اب مختصر تفسیرہ جن نہیں کوئی 1 لینا دی تشریح کوئی 2 لینا دی تشریح کوئی 3 لینا دی تشریح. یار روز دیا ایک آیت کی ترجمے نال پڑھی آپ ایک سپارہ نہیں ہونے پڑھ سکتا تو چلا 10 سپارے ہی روزہ پڑھی آپ قرآن میں سلسل نال پڑھ تھوڑا پڑھ جائے روز پڑھیا کر. اے روز پڑھیا اللہ دے ہاں چوکھا بول پائے گا. اللہ مینوں تانوں رمضان میں انہاں اعمال دا تسلسل پورے سال جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
سارا سال اللہ سانو یہ نیکیاں جڑیاں اسی رمضان وچ کرنے ہیں اللہ سارا سال کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. میں مسجد اہل حدیث خرادیاں والی مین بازار زین آباد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے. حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آؤں گے اور انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے. احباب جو پہنچ سکتے ہو ضرور تشریف لے آئے. اگلا جڑا درس ہے نا جی کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تے عشاء دی نماز بھی تالے بھی 8:15 پڑھ دے ہو. کئیاں سیدھا تے 8:45 پڑھی جا رہی. میں کتنے گیا سا پچھلے دن درس دینا 4-5 دن پہلا انہوں نے 9:15 بجے نماز پڑھائی. میں آخیا ماشاء اللہ تے اسی 8:30 بجے پڑھنی شروع کر دیتی ہے. بڑی دیر کی تسی آلے بھی سمجھ رکھی ہے تے چلو اللہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مومن دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے دنیا تو جا چکے اہل ایمان اللہ نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ انہاں دی قبراں روشن فرما. اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما. میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. سارے مولانا نعمت اللہ ظفر صاحب کے والد بھی بیمار نے اور میرے والد بھی بیمار نے اور بھی کئیاں نے دعا دی درخواست کی ہے. سب واسطے دعا کرو اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. اے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ جڑے اولاد نورینہ نوں ترستے نے میرے اللہ انہاں نوں اولاد نورینہ نصیب فرما. میرے اللہ جڑے بے اولاد نے اپنی رحمت نال نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ سارے ملک دے حالات بہتر فرما. اللہ سارے ملک دی حفاظت فرما. اللہ سارے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما. اندرون بیرون دشمن تو محفوظ فرما. اے میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما. اللہ سانو صحیح معنی اچ مومن تے مسلمان بنا دے. اللہ مردے دم تک سانو ایمان تے قائم رکھی. موت تے بھی تے ایمان دی حالت وچ عطا فرمائی. اللہ مرتے میرے سڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرما دئی. اللہ ایمان دی حالت وچ موت گئی بے ایمان والی موت نصیب نہ کری. اے میرے اللہ اسی گناہگار بڑے ہاں خطاکار بڑے ہاں پر تیری رحمت بڑی وسیع اسی تیری رحمت دے اللہ محتاج ہاں. اللہ سڑے تے رحمت فرما تے سانو معاف فرما. میرے اللہ سڑیاں چاہد حالتاں ضرورتاں پوریاں فرما. اے میرے اللہ مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما. کفر اہل کفر نیست و نابود فرما. اللہ اے درس جڑا چل رہا ہے کئی مہینیاں تو سالہ تو چل رہا ہے اللہ انہوں ہمیشہ ان جی سر چلان دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جو اسی سننے سنانے ہیں سکھنے سکھانے ہیں اللہ علیہ عمل دی توفیق عطا فرما. اس طرح سے چلان والے دے واسطے اہتمام کرنے والے انتظام کرنے والے کھانے پکان والے اللہ ادھر تعاون کرنے والے احباب کو سب کو اپنی بارگاہ قبول فرما. سب کو اپنی بارگاہ منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و